گرے زون ود سردار پیرزادہ میں ویلکم۔ شہزاد اکبر ولن یا ہیرو، فیصلہ آپ کریں گے، ہم حال بیان کیے دیتے ہیں۔ یس، وہی شہزاد اکبر جو اس وقت جس عہدے پر فائز ہیں۔ ایسے عہدوں کے بارے میں منو بھائی نے کہا تھا، احتساب دے چیف کمشنر صاحب بہادر۔ ان کے والد گجر خان میں کسان تھے اور تاجر تھے۔ شہزاد اکبر صاحب ابتدائی عمر سے ہی اپنے والد کے ساتھ مختلف جگہوں پہ جاتے۔ ایک جگہ اس میں عدالت کا کمرہ بھی تھا، کورٹ روم بھی تھا۔ وہاں وہ ایک شخصیت سے بہت متاثر ہوتے۔ ایک فرد، ایک شخص کھڑا ہوتا، گفتگو کر رہا ہوتا، جج صاحب بھی سن رہے ہوتے، ارد گرد کے لوگ بھی مکمل طور پر اس سے سن رہے ہوتے۔ شہزاد اکبر صاحب اس سے بہت امپریس ہوئے۔ جی ہاں، وکیل صاحب کی شخصیت سے۔ شاید اسی وقت انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ وکیل بنیں گے اور کاؤنٹیبل کریں گے اور لوگوں کو ریلیف دیں گے۔ یو کے سے بیرسٹری کے بعد انہوں نے اسلام آباد میں پریکٹس شروع کی اور 2004 سے 2008 تک نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر رہے۔ اس کے بعد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہو گئے، ریسرچ کے شعبے سے وابستہ ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پرائیویٹ پریکٹس شروع کر دی۔ اچھا، شہزاد اکبر صاحب جب بھی صبح دفتر جاتے سب سے پہلے اخبارات کا مطالعہ کرتے اور خبریں پڑھتے، لیکن وہ اصل میں خبروں کے پیچھے خبریں تلاش کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ ہے جب پاکستان میں وار اینڈ ٹیرر لڑی جا رہی تھی، جنرل مشرف کا دور۔ بہت سی خبریں پھیلی ہوتی تھیں، کچھ سچی کچھ جھوٹی۔ ان خبروں کے پیچھے کیا کہانیاں تھیں، شہزاد اکبر کا دلچسپی اس میں ہوتی تھی۔ اچھا، اب وہ زمانہ آیا جب شہزاد اکبر صاحب کا نام میڈیا میں آنا شروع ہوا، لوگ ان کے بارے میں جاننے شروع ہوئے۔ اس وقت ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں، فاٹا جو اس وقت کہلاتا تھا۔ شہزاد اکبر صاحب نے ڈرون اٹیکس کے خلاف ایک مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے وکٹمز تلاش کیے جو ڈرون اٹیکس کے وکٹمز تھے، اور ان کے ایک پروٹیسٹ ارینج کیا اسلام آباد میں ایک ریلی کی صورت میں۔ اس ریلی میں انہوں نے پہلی بار جو امریکن CIA اسٹیشن چیف اسلام آباد کا نام ظاہر کیا، بینرز لگائے، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ بہت سے لوگوں کو پتہ تو تھا اس نام کا، لیکن پبلکلی پہلی دفعہ شہزاد اکبر نے یہ ایک اقدام کیا۔ اس کے دو اثرات ہوئے۔ شہزاد اکبر صاحب سے امریکہ ناراض ہو گیا، انہوں نے ان کا ویزا کینسل کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں پرسونا نان گریٹا بھی ڈکلیئر کر دیا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ شہزاد اکبر نے جب ڈرون اٹیکس کے خلاف ایک مہم شروع کی تو بہت سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اچھا، اس ریلی میں دو شخصیات بھی آئیں، ایک جنرل ریٹائرڈ حمید گل اور دوسرے لال مسجد اسلام آباد کے مولانا عبدالعزیز صاحب بھی۔ اچھا، بقول شہزاد اکبر صاحب کہ ان دونوں شخصیات کو انہوں نے ڈرون اٹیکس کے خلاف جو ریلی تھی اس میں انوائٹ نہیں کیا تھا، وہ خود آئے۔ اس کا ثبوت ایک موجود ہے، وہ دیتے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز نے ریلی کے اختتام پہ کہا کہ ایک مشترکہ جوائنٹ ڈیکلریشن، ایک اعلانیہ، ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جائے، لیکن شہزاد اکبر نے اسے ریفیوز کر دیا۔ اچھا، جب شہزاد اکبر صاحب نے ڈرون حملوں کے خلاف کمپین شروع کی اور اسلام آباد میں ریلی کا بھی انتظام کیا تو انہیں بہت سی تھریٹس وصول ہونا شروع ہو گئیں، اور ان کے دفتر کے باہر فائرنگ بھی ہوئی، ان کے گھر کے ارد گرد کئی مشکوک افراد بھی دیکھے گئے، لیکن وہ باز نہ آئے۔ یہاں تک کہ وہ مقدمات جو وکٹمز کے تھے ان کو لے کے چلتے رہے، اور 2013 میں پشاور ہائی کورٹ نے حکومت پاکستان کو کہا کہ یہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں یہ غیر قانونی ہیں اور اسے اقوام متحدہ تک بھی لے جایا جائے۔ حکومت تو شاید ہچکچا رہی تھی، لیکن شہزاد اکبر اسے پرسو کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے UN ہیومن رائٹس جو کونسل تھی وہاں بھی مقدمہ دائر کیا، اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جا کر نیٹو کے خلاف مقدمہ کیا، اور اسی دوران انہوں نے ایک جو ڈرون وکٹمز تھے ان کے لیے ایک امدادی تنظیم بھی بنائی تاکہ ان کی قانونی مدد کی جا سکے۔ شہزاد اکبر صاحب جہاں کمپین کر رہے تھے ڈرون حملوں کے خلاف، وہیں وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پر بھی سامنے آئے۔ انہوں نے ڈیتھ سینٹینس یعنی موت کی سزا کے خلاف بھی مہم شروع کر دی۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ شہزاد اکبر ولن یا ہیرو،
یہاں بھی وہ ولن یا ہیرو کے طور پر سامنے آئے. وہ لوگ جو ڈرون حملوں کے خلاف تھے ان کے نزدیک شہزاد اکبر ہیرو تھے، اور جو ڈرون حملوں کے حق میں تھے ان کے خلاف وہ ولن تھے. جو انگریزی میڈیم طبقہ جو انگریزی اخبارات اور کالم کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتا، انہوں نے ان دونوں مثلاً وہ بھی بیک وقت شہزاد اکبر کی شخصیت کے بارے میں دو رائے رکھتے تھے. یعنی ڈرون حملوں کے خلاف وہ شہزاد اکبر کو ولن سمجھتے تھے، لیکن موت کی سزا کے خلاف ان کی مہم کو وہ ہیرو سمجھتے تھے. اچھا، شہزاد اکبر صاحب جب ڈرون حملوں کے خلاف مہم لے کے چلے تو جیو پولیٹیکل گیم میں ایک پلیئر کے طور پر ابھر کے سامنے آئے. اچھا، اسی دوران تقریباً 2011 یا 12 کی بات ہے کہ عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور عمران خان صاحب نے ایک ریلی کا اہتمام کیا، ساؤتھ وزیرستان، ایک موٹر کیٹ کی ریلی، تاکہ وہاں جا کر ڈرون حملوں کے خلاف پروٹیسٹ کیا جائے. اور شہزاد اکبر صاحب ان کے شانہ بشانہ تھے، اس ریلی کے روح رواں تھے. لیکن یہ ریلی ساؤتھ وزیرستان تک پہنچ نہ سکی مختلف وجوہات کی بنیاد پر. لیکن شہزاد اکبر صاحب کا عمران خان صاحب سے اس وقت تعارف ہونا بعد میں بہت کارآمد ثابت ہوا. اچھا، شہزاد اکبر صاحب کے ماضی کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے آ گئی. یہاں ایک چیز پر آپ اتفاق کریں گے کہ وہ سیم ٹائم ہیرو بھی ہیں اور سیم ٹائم ولن بھی ہیں. یعنی جو لوگ ان کے کام سے متفق وہ ان کو ہیرو، اور جو نہیں متفق وہ انہیں ولن کہتے ہیں. اچھا، اب ان کی پوزیشن وزیر اعظم کے ایڈوائزر کی ہے کہ جو احتساب اور جو اکاؤنٹیبلٹی چل رہی ہے مشن پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کا، اس میں وہ ایڈوائزر ہیں. یہاں بھی ان کی پوزیشن ویسی ہی ہے، یعنی کچھ لوگوں کے نزدیک وہ ولن ہیں اور کچھ لوگوں کے نزدیک وہ ہیرو ہیں. احتساب، اکاؤنٹیبلٹی پاکستان میں شروع سے چلتی آ رہی ہے، سیاسی نعرہ بھی ہے اور مخالفین کو زج کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے، یہ بحث علیحدہ ہے. لیکن جو بھی اکاؤنٹیبلٹی کی ٹیم میں ہوتا ہے، جو اسے ہیڈ کر رہا ہوتا ہے یا اس مشن میں ہوتا ہے، وہ کچھ لوگوں کا ولن ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا ہیرو ہوتا ہے. جیسے سیف الرحمان، میں ایک مثال دے دوں، زرداری صاحب سے پوچھئے، پیپلز پارٹی سے پوچھئے ان کی سیف الرحمان کے بارے میں کیا رائے ہے. لیکن دین پرائم منسٹر نواز شریف جو اس وقت سیف الرحمان کے باس تھے، ان کی اس وقت کیا رائے تھی. اچھا، احتساب کے حوالے سے شہزاد احمد صاحب کی ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی وہ ہیرو بھی ہیں اور ولن بھی ہیں. آپ کے سامنے ہے سب کچھ. شہزاد اکبر صاحب کی یہ تو تھی ایک پروفیشنل لائف جو آپ کے سامنے رکھی. وہ اپنے گھر کے بارے میں بھی بڑے کانشیس ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں بھی. اب دیکھیے کہ شہزاد اکبر صاحب جب ان کی بیٹی 1 سال کی تقریباً تھی، اس وقت وہ کتابوں کی دکانوں پہ جاتے تھے اور وہ کتابیں تلاش کرتے تھے جو انہوں نے، یعنی شہزاد اکبر صاحب نے اپنے بچپن میں پڑھی تھی. وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو بھی، اپنے بچوں کو بھی وہی کتابیں پڑھائیں. اچھا، شہزاد اکبر صاحب کنزرویٹیو ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ کنزرویٹیو ہیں. یقیناً وہ ہیں، وہ اپنی فیملی سے مخلص ہیں، بالکل ہیں. وہ انہوں نے ابتدا میں جو وکیل صاحب کا ایک تصور بنایا تھا، وہ شاید اب بھی اسی کو لے کر چل رہے ہیں. وہ انصاف ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ اس زمرے میں آتے ہیں کہ کرپشن کے زمرے میں، ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہتے ہیں. اس ساری گفتگو کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ شہزاد اکبر ولن ہے یا ہیرو. لاسٹ میں بس یہی کہ ہم نے انداز وہی اپنایا ہے جو پسند آپ کے دل کو آیا ہے. گرے زون ود سردار پیرزادہ کو سبسکرائب کریں، اس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. ویڈیو کو لائک کریں، اپنے کمنٹس کیجئے. آپ کے کمنٹس، آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت محترم ہے. گڈ لک.